السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، اپنا ایک مجرب عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بھی کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بیمار تھا میں، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، تو چت لیٹنے کی وجہ سے معدے میں کافی تیزابیت ہو گئی تھی۔ تو معدے کی تیزابیت کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ سیدھا بندہ زیادہ لیٹے رہے تو اس کی وجہ سے معدے میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، سوزش ہونا، جلن ہونا۔ دوسرا مسلسل گرم چیزوں کے استعمال کی وجہ سے، وہ گرم چیزیں بھی استعمال کر لی تھی، اس کی وجہ سے معدے میں کافی سوزش ہو گئی تھی۔ کچھ دم کردہ نمک وغیرہ اور تعویذ وغیرہ استعمال کر لی، اسے بھی کافی افاقہ ہوا، لیکن جلن کافی زیادہ تھی، تیزابیت کافی زیادہ تھی، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بنایا اور اس کو استعمال کیا، تو مجھے کافی اس سے افاقہ ہوا اور الحمدللہ بہت جلدی ہوا۔ اس سے اصل میں جب معدے کی تیزابیت ہوتی ہے، معدے میں گرمائش اور تبخیر بڑھ جاتی ہے، تو اس میں سر میں شدید قسم کا پھر اس سے درد ہوتا ہے، یا کبھی آنکھوں میں ہوتا ہے، کبھی یہاں پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے، کبھی یہاں پر ہوتا ہے، کبھی یہاں اس کن پٹی میں، کبھی دونوں کن پٹیوں میں، کبھی سر کے اوپر، اور دباؤ اور بوجھ تو ہر وقت ہوتا ہے، غصے کا آنا اور بے چینی کا ہونا، ذہنی دباؤ کا ہونا، یہ معدے کی تیزابیت، تبخیر اور گرمائش کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل مجھے درپیش تھے، تو میں نے اس کے لیے یہ نسخہ بنایا، تو مجھے بہت افاقہ ہوا۔ 3 وقت میں نے استعمال کیا ہے، صبح، دوپہر، شام۔ تو رات کو میں سویا، صبح الحمدللہ اٹھا ہوں تو اس درد سے بھی اللہ نے نجات دی تھی اور کافی تندرستی محسوس کر رہا تھا، بلکہ اس کی صبح سے میں اٹھ بھی گیا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور اپنے مصروفیات میں مصروف ہو گیا تھا۔ استعمال کرے اس کو، ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہزاروں روپے لگا کے آ جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس کافی مریض اس طرح دم کے لیے آتے ہیں، معدے کی تیزابیت سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک اور بھی دوائی بناتا ہوں، پکی ہے، 23 اجزاء اس میں استعمال کرتا ہوں، اسٹیرائڈ سے مکمل پاک ہوتی ہے، اس سے بھی مریضوں کو الحمدللہ بہت افاقہ ہوتا ہے، تو وہ بھی دیتا ہوں۔ لیکن یہ گھریلو نسخہ تھا، تو میں نے کہا تو اس میں 5 چیزیں ہیں، ایک آلو بخارا، تخم ملنگا اور املی، اناردانہ اور گڑ خالص ہونا چاہیے، جو کیمیکل اور جو ہے نا رنگ کاٹ وغیرہ سے صاف ہو۔ آلو بخارا 3 عدد ڈالے اور تخم ملنگا جو ٹی اسپون ہوتا ہے، جو چائے کی چمچ ہوتی ہے، اس کا 1/4 حصہ ڈالیں، اور املی جو ہے وہ آدھی چمچ ہو، یا جو چائے کی چمچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پوری 1 چمچ ہو۔ اناردانہ 1 چمچ ہو، اور گڑ جو ہے حسب ذائقہ ہو۔ تو تخم ملنگا کو الگ بھگونا ہے، اور یہ باقی جو 4 چیزیں ہیں اس کو الگ بھگونا ہے، اور کوشش کریں کہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اس میں بھگوئیں، اور اس میں گلاس بھی آتے ہیں اور کٹورے سے بھی آتے ہیں، تو کٹورے میں ہو اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، صبح پھر اس کو جو ہے اچھی طرح مکس کر لے، پھر اس کو چانی سے چان لے اور اس میں تخم ملنگا مکس کر لے، اور پھر اس کو خالی پیٹ نہار منہ پینا ہے، روزانہ اس طرح عمل کرنا ہے، 5 سے 6 دن کرے۔ زیادہ سے زیادہ تیزابیت والے بندے بھی الحمدللہ پہلے بھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔